السلام علیکم ناظرین، سلطنت عثمانیہ بلا شبہ ایک عظیم ترین سلطنت تھی۔ سلطنت عثمانیہ نے اپنے اندر کئی داستانیں رقم کر رکھی ہیں، کئی سازشیں، کئی جنگیں اور کئی بغاوتیں ہیں جو سننے اور پڑھنے والے کے دل کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کی 5 مشہور جنگوں کے بارے میں بتائیں گے جس میں عثمانیوں نے دلیرانہ مقابلہ کیا اور دشمنوں سے شاندار فتح حاصل کی۔ آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری اگلی ویڈیوز بر وقت دیکھ سکیں۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کی 5 مشہور جنگوں میں پہلے نمبر پر جس جنگ کا ذکر ملتا ہے وہ ہے وارنا کی صلیبی جنگ۔ ناظرین، وارنا کی صلیبی جنگ ایک ناکام فوجی مہم تھی جسے کئی یورپی رہنماؤں نے وسطی یورپ، خاص طور پر بلقان میں 1443 اور 1444 کے درمیان سلطنت عثمانیہ کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لگائی تھی۔ یہ مہم پوپ یوجین چہارم نے 1 جنوری 1443 میں شروع کی اور اس کی قیادت کنگ ولادیسلا نے کی تھی۔ وارنا کی صلیبی جنگ 10 نومبر 1444 کو وارنا کے مقام پر لڑی گئی۔ اس جنگ میں صلیبی اتحاد پر عثمانیوں نے فیصلہ کن فتح حاصل کی اور اس مہم کے پوپ کے وارث جولین سیسرینی بھی مارے گئے تھے۔ نمبر 2، جنگ چالدران۔ عثمانی ترکوں اور صفوی ایرانیوں کے درمیان 23 اگست 1514 کو ہونے والی ایک جنگ لڑی گئی جسے جنگ چالدران کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس جنگ کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں ایران میں شاہ اسماعیل صفوی کی حکومت تھی اور مصر اور شام پر مملوک حکمران تھے۔ مصر اور ایران کی ان حکومتوں نے عثمانی ترکوں کے خلاف معاہدہ کر لیا تھا اور بعض باغی عثمانی شہزادوں کو پناہ بھی دے رکھی تھی۔ اس کے علاوہ ان میں اور عثمانی ترکوں میں کبھی کبھی سرحدی لڑائیاں بھی ہوتی رہتی تھیں۔ ان اسباب کی بنا پر سلطان سلیم اول نے ان دونوں حکومتوں کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا۔ شاید وہ یہ سمجھتا تھا کہ جب تک عثمانی سلطنت کے پڑوس میں ایران اور مصر کی طاقتور حکومتیں مخالف رہیں گی، مسلمان یورپ کی طرف پیش قدمی نہیں کر سکیں گے۔ اس سلسلے میں سلیم نے پہلے اسماعیل صفوی کو چالدران کے میدان جنگ میں شکست دے کر اس کے دارالحکومت تبریز پر قبضہ کر لیا، جس کے نتیجے میں اناطولیہ کا مشرقی حصہ بھی عثمانی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ اس جنگ میں عثمانی افواج کی تعداد 2 لاکھ تھی جبکہ ایرانیوں کی تعداد 50,000 سے 80,000 تھی۔ اس جنگ کے نتیجے میں اناطولیہ میں علویوں کی بغاوت بھی ختم ہو گئی۔ نمبر 3، جنگ مرج دابق۔ ناظرین، جنگ مرج دابق 14 اگست 1516 کو عثمانی اور مملوکوں کے درمیان لڑی گئی۔ عثمانی اور مملوک سلطنتوں میں تعلقات خراب ہونے پر عثمانی سلطان سلیم اول نے مصر پر حملے کا فیصلہ کیا اور شام اور مصر کی جانب سے پیش قدمی کی۔ 1516 میں شام میں حلب کے شمال میں مرج دابق کے مقام پر سلطان سلیم اور مملوک سلطان کانسورا غوری کے درمیان مقابلہ ہوا۔ مملوکوں کو شکست ہوئی اور کانسو غوری مارا گیا۔ اس فتح کے نتیجے میں حمص، حماد اور دمشق کے شہر سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو گئی۔ نمبر 4، جنگ موہاج۔ ناظرین، جنگ موہاج مجارستان کے قریب 29 اگست 1526 کو لڑی گئی۔ یہ جنگ مملکت مجارستان کے بادشاہ لوئس دوم اور سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلیمان اعظم کے درمیان لڑی گئی۔ معرکہ موہاج 29 اگست 1526 کو ہنگری کے علاقے موہاج میں ہوا۔ اس معرکے کا فیصلہ صرف 1.5 گھنٹے میں ہو گیا۔ اس میں 20,000 صلیبی فوجی مارے گئے، 25,000 سے زائد کو مسلمانوں نے قیدی بنا لیا۔ اس معرکے میں متحد 2 لاکھ صلیبی فوج کی قیادت لوئس دوم اور 1 لاکھ مسلم فوج کی قیادت سلطان سلیمان المعروف قانونی نے کی تھی۔ یہ معرکہ عصر کے وقت شروع ہوا۔ اس معرکے کے لڑنے سے پہلے سلطان سلیمان قانونی نے اپنی فوج سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے اسلام کے مجاہدوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تم لوگوں کی طرف دیکھ رہی ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ مسلمانی فوج جذباتی ہوگی۔
اور متحد صلیبی فوج کو 1.5 گھنٹے میں عبرتناک شکست دے دی۔ لوئس دوم اس جنگ میں مارا گیا۔ لوئس دوم کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے صلیبی حکمران اس مارکے میں جان واصل ہو گئے۔ آج بھی یورپ اس شکست کو نحوست اور اپنی پشیمانی پر بہت بڑا داغ سمجھتا ہے۔ 400 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی ہنگری میں یہ کہاوت مشہور ہے کہ معاذ کی شکست سے بڑی کوئی شکست نہیں ہو سکتی۔ نمبر 5، جنگ نکوپولس۔ ناظرین، جنگ نکوپولس 25 ستمبر 1396 کو سلطنت عثمانیہ اور ہنگری، فرانس اور مقدس رومی سلطنت کے متحد لشکر کے درمیان لڑی جانے والی جنگ تھی۔ یہ جنگ دریائے ڈینوب کے کنارے نکوپولس، موجودہ بلغاریہ کے قلعے کے قریب لڑی گئی۔ اس جنگ کو صلیبی جنگ بھی کہا جاتا ہے اور یہ قرون وسطیٰ کی آخری بڑی صلیبی جنگ تھی۔ اس جنگ کا سبب عثمانیوں کے ہاتھوں مسلسل شکست کھانے کے بعد مسیحی دنیا کا رد عمل تھا۔ 1394 میں یورپ بونیفیسس نہم نے ترکوں کے خلاف نئی صلیبی جنگ کا اعلان کیا۔ اس جنگ میں عثمانیوں کی قیادت سلطان بایزید اول کے ہاتھوں میں تھی، جو 24 ستمبر کو مقابلے کے لیے نکوپولس پہنچے۔ صلیبیوں کے عظیم لشکر کے باعث مسلمانوں کی فتح کے امکانات کم تھے، لیکن وہ انتہائی پامردی سے لڑے۔ سلطان بایزید، جنہیں شراب کی بری لت پڑی ہوئی تھی، نے شراب نوشی سے توبہ کرتے ہوئے اللہ سے فتح کی دعا کی اور بالآخر فتح عثمانیوں کا مقدر بنی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔